بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو۔ یہودیوں کا ایک باطل دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے۔ اس کا رد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے گمان میں جنت خالص تمہارے لیے ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے، اعمال کی حاجت نہیں، تو جنتی نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو تاکہ تم مرو اور عیش و عشرت والی جنت میں پہنچ جاؤ۔ اور اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ اس لیے انہوں نے موت کی تمنا کرنی نہیں ہے، اور موت کی تمنا نہیں کی ہی تو قرآن ان پیغام دے رہا ہے۔ موت کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق، یہ تو اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد یہ دعا فرماتے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی وسلم۔ یا رب مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے وفات نصیب فرما۔ عمومی طور پر تمام اکابر صحابہ اور بالخصوص شہدائے بدر، شہدائے احد اور اصحاب بیت رضوان رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین راہ خدا میں موت سے محبت رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایران والوں کو جو خط بھیجا تھا اس میں کیا تحریر تھا؟ یہ لکھا تھا، ان معی قوم یحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحب الفارس الخمر۔ فرمایا میرے ساتھ ایسی قوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا ایرانی لوگ شراب سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں لطیف اشارہ تھا کہ شراب کی ناقص مستی کو دنیا کی محبت کے دیوانے ہی پسند کرتے ہیں، اور اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ موت کو محبوب حقیقی کے وصال کا ذریعہ سمجھ کر موت سے محبت کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں، اور اگر لمبی زندگی کی تمنا بھی کریں تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور عرصہ مل جائے، جیسے آخرت کے لیے ذخیرہ سعادت زیادہ کر سکے، اور اگر گزشتہ زندگی میں گناہ ہوئے ہیں تو ان سے توبہ اور استغفار کرنے کا موقع مل جائے۔ البتہ دنیاوی مصائب سے تنگ آ کر وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر موت کی تمنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو پھر یوں دعا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے طریقہ ارشاد فرمایا یوں دعا کرے، اے اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو اس وقت مجھے وفات دے دے۔ اور در حقیقت دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا یہ صبر، رضا، تسلیم و توکل کے خلاف ہے اور ناجائز ہے۔ دنیاوی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ یہ غیب کی خبر اور معجزہ ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی شدید مخالفت کے باوجود بھی موت کی تمنا کا لفظ زبان پر نہ لا سکیں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون۔ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 سال جئیں،
اور وہ اس عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ ان کے معاملات دیکھ رہا ہے۔ مشرکین کا ایک گروہ ہے مجوسی، آپس میں سلام کے موقع پر وہ کہتے ہیں زہ 1000 سال، 1000 سال جیو۔ ان کے اس قول کے پیش نظر آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجوسی مشرک 1000 سال جینے کی تمنا رکھتے ہیں، اور یہودی ان سے بھی بڑھ گئے کہ انہیں جینے کی ہوس سب سے زیادہ ہے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی انہیں جہنم کے عذاب سے دور نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال خوب دیکھ رہا ہے، اور ان کا کوئی حال اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ کفار دنیاوی زندگی پر حریص ہوتے ہیں اور موت سے بہت بھاگتے ہیں، جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اگر زندگی چاہتا ہے تو صرف اس لیے کہ نیکیاں زیادہ کرے، آخرت کا توشہ جمع کرے، اور آخرت کا زاد راہ جمع کرنے کے لیے زندگی چاہنا اچھا ہے، کہ یہ زندگی کی ہوس نہیں بلکہ آخرت کی تیاری ہے۔ لمبی عمر اور زیادہ مال یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت نہیں، بلکہ یہ تو بعض اوقات وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کوئی بندہ لمبی عمر والا ہے تو کوئی کہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ہمیں ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس شخص نے پھر عرض کیا رسول اللہ لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ تو اس حدیث پاک میں واضح یہ پیغام مل رہا ہے کہ لمبی عمر کا ہونا اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ ہونے کی دلیل یا علامت نہیں ہے۔ لمبی عمر ہو اور عمل نیک ہو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ بہترین شخص ہے۔ عمر تو لمبی ہو لیکن عمل نیک نہ ہو، فرمایا یہ تو بہت برا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک صالح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے، بارگاہ مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ المنورہ میں اللہ تعالیٰ موت نصیب فرمائے، جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاریاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔